اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختصر وقت کے اندر ایک ایسے مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی جس سے بہت سارے لوگ غافل نظر آتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہم نے قیام کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے، جب ہم رکوع کی حالت میں ہوں پھر ہم نے کہاں دیکھنا ہے، جب ہم سجدے میں ہوں اس وقت ہماری نظر کدھر ہونی چاہیے، اور جب ہم قعدہ کی حالت میں ہوں بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت ہم نے کدھر نگاہ رکھنی ہے۔ اسی طرح جب ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف اس وقت ہماری نظر کدھر ہونی چاہیے۔ تو سامنے ایک بچہ کھڑا کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں مزید مجھے آسانی ہو۔ اب یہ بچہ قیام کی حالت میں ہے، اب یہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے گا۔ اللہ اکبر کریں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اب اس بچے نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب یہ قیام کی حالت ہے۔ اب اس قیام کی حالت میں اس بچے کی جو نظر ہے وہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے۔ یہ سجدہ گاہ ہے، اس بچے نے جب سجدہ کرنا ہے تو اس جگہ سجدہ کرنا ہے، ماتھا اور ناک اس جگہ لگے گا۔ تو اب اس بچے نے دیکھنا ہے تو اس سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نمازی وضو کر کے آ رہا ہے تو اس طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندہ قیام کی حالت میں ہو، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، تو قیام کی حالت میں نگاہ سجدے پر ہونی چاہیے۔ اب یہ بچہ دوسرا مسئلہ بتائے گا کہ جب ہم رکوع کی حالت میں ہوں اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ رکوع میں جائیں۔ اب یہ بچہ آپ کے سامنے رکوع پہ چلا گیا ہے، تو اب اس بچے کی جو نگاہ ہے وہ دونوں پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے۔ اس وقت ادھر نہیں دیکھنا، سجدگاہ والی جگہ پر نہیں دیکھنا، بلکہ دونوں پاؤں کی پشت کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ صحیح انداز میں ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو۔ تو مسئلہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ رکوع کی حالت میں جو نگاہ ہوگی وہ دونوں پاؤں کی پشت کے اوپر ہوگی۔ اب یہ بچہ دوبارہ کھڑا ہوگا اور اس کے بعد سجدے میں جائے گا۔ اب یہ سجدے کی حالت ہے، اس سجدے کی حالت میں ہم نے اپنے ناک کی جو نوک ہے، ناک کا جو سرا ہے، اس سرے پر دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ نیچے فرش پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نیچے جہاں نماز ہے وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سجدے کی حالت میں ہم نے اپنی ناک کا جو سرا ہے، ناک کی جو نوک ہے وہاں دیکھنا ہے۔ اب بیٹھ جائیں۔ اب قعدے کی حالت ہے، اس حالت کے اندر ہم نے سجدے والی جگہ پر نہیں دیکھنا، بلکہ جو ہماری گود ہے اس جگہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جماعت ہو رہی ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قعدے کی حالت میں ہم نے گود میں دیکھنا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں مزید نیکیاں آئیں، مزید ہم اچھے اعمال کر سکیں اور بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ اب آخری مسئلہ ہے سلام پھیرنے کے حوالے سے۔ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو تھوڑا سا سر یہاں لاتے ہیں اور دوسری طرح سے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ زیادہ ثواب، زیادہ اجر ہمارے لیے اس بات کے اندر ہے کہ جب ہم دائیں طرف سلام پھیریں تو یہ جو ہمارا کندھا ہے یہ حرکت نہ کرے، بلکہ دائیں طرف جب منہ کریں گے تو کندھے کے اوپر، اس کو شانہ کہتے ہیں، تو اس کندھے کے اوپر ہم نے یہاں نظر رکھنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری طرف سلام پھیرنا ہے تو اس وقت بائیں کندھے کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ تو یہ آج کے جو مسائل ہیں، یہ نماز میں کس حالت میں کہاں دیکھنا ہے، اس حوالے سے ایک مفید ویڈیو ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے اس مسئلے پر خود بھی عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ نماز ہم روز پڑھتے ہیں لیکن کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز کے اندر اس کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔